السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج میں شیخ اکبر محی الدین ابن العربی کا تذکرہ کروں گا۔ تو ایسی مشہور شخصیت کو کون نہیں جانتا؟ آپ نے درلس ارتگرل ڈرامے میں بھی دیکھا ہوگا کہ ابن العربی بار بار ارتگرل سے ملاقات کرتے ہیں اور باہمی خیالات کا تبادلہ بھی کرتے ہیں، اور شیخ ان کو نصیحت اور وعظ وغیرہ بھی کرتے ہیں۔ تو آج ہم تاریخ کی روح سے ابن العربی کا کچھ مختصر تذکرہ کرتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کا ارتگرل سے کیا تعلق تھا۔ سامعین، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابن العربی پہلے گزر چکے ہیں اور ارتگرل بعد میں آئے تھے، یعنی وہ لوگ ابن العربی اور ارتگرل غازی کا زمانہ بھی جدا جدا سمجھتے ہیں۔ تو آج ہم تاریخ کی معتبر کتابوں کو کھنگالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے، اور یہ ثابت کریں گے کہ ان کا زمانہ ایک تھا یا نہیں، اور شیخ ابن العربی اور ارتگرل غازی کا آپس میں تعلق تھا یا نہیں۔ سب سے پہلے تو ابن العربی کا مختصر تذکرہ کرتا چلوں کہ آپ اندلس کے شہر مرثیہ میں 27 رمضان مبارک 560 ہجری بمطابق 1165 عیسوی کو ایک معزز عرب خاندان میں پیدا ہوئے، جو مشہور زمانہ سخی حاتم طائی کے بھائی کی نسل سے تھا۔ ابتدائی تعلیم کے مراحل اب مرثیہ اور لشبونہ میں طے کر چکے تھے۔ اشبیلیہ میں آپ کو اپنے وقت کے نامور عالموں کے قدموں میں بیٹھنے کی سعادت حاصل تھی۔ مروجہ دینی اور دنیاوی تعلیم کے حصول کے ساتھ ساتھ آپ کا بہت سا وقت صوفیاء کی خدمت میں گزرتا تھا۔ تصوف کا سلسلہ آپ کے خاندان میں قائم تھا۔ ابن العربی کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ ایک دفعہ آپ اشبیلیہ میں کسی امیر کی دعوت پر شریک ہوئے اور محفل میں جام چل رہا تھا۔ جب جام آپ کی طرف بڑھایا گیا تو آپ نے جو ہی اپنے ہاتھ میں جام پکڑا تو غیب سے آواز آئی، اے محمد، کیا تجھے اس لیے پیدا کیا گیا تھا؟ تو آپ بہت پریشان ہوئے اور دعوت سے نکل گئے اور باہر صحرا کی طرف چلے گئے، اور وہ سارا پہلا لباس اتار دیا اور مٹی سے اٹا ہر جگہ سے پھٹا پھٹا لباس پہن لیا، اور یوں زندگی کا آغاز کیا۔ دن رات ذکر الہی میں گزارتے اور پھر ایک ٹوٹی قبر میں چلے گئے۔ 4 روز کے بعد وہاں سے باہر آئے اور آپ علوم کا ایک دریا لے کر لوٹے۔ آپ نے اپنے شیخ کی نگرانی میں 9 ماہ کا چلہ کاٹا۔ آپ نے بہت سی تصانیف لکھی جو بہت مشہور ہوئیں۔ آپ کی تصانیف کی تعداد تقریباً 500 بتائی جاتی ہے، جن میں فصوص الحکم اور الفتوحات مکیہ بہت مشہور ہے۔ الفتوحات مکیہ 4000 صفحات پر مشتمل ہے، فتوحات مکیہ 560 ابواب پر مشتمل ہے، اور کتب تصوف میں اس کا درجہ بہت بلند ہے۔ آپ بلند پایا شاعر تھے۔ آپ کی شاعری کے مکہ شریف میں تذکرے ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ پر تہمت لگائی گئی کہ آپ عاشقانہ شاعری کرتے ہیں، تو آپ نے اس کو رد کرنے کے لیے اس دیوان کی شرح ذخائر الالاق لکھی، جس میں آپ نے یہ ثابت کیا کہ آپ کے اشعار سے خالی نہیں ہوتے۔ اور اب دیکھتے ہیں کیا ارتگرل غازی اور ابن العربی کا زمانہ ایک تھا اور ان کے تعلقات تھے یا نہیں۔ تو شیخ ابن العربی کی وفات 1240 عیسوی میں ہوتی ہے، اور تقریباً 1220 سے 1240 کا زمانہ ہی ارتگرل کے شباب کا ہے، جس میں وہ اپنی مجاہدانہ سرگرمیوں کا جوہر دکھاتا ہے، مسلمانوں کو متحد کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ایک عظیم اسلامی سلطنت کا خواب دیکھتا ہے۔ جن دنوں ارتگرل اناطولیہ میں ہوتا ہے، شیخ ابن العربی کونیا میں ہوتے ہیں، اور اسی بنیاد پر دونوں کی اکثر ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ ڈرامہ میں بھی یہی دکھایا گیا ہے کہ اکثر کونیا سے حلب یا دمشق جاتے ہوئے شیخ ابن العربی اناطولیہ میں موجود کائی قبیلے سے ہو کر گزرتے ہیں۔ اس ارتگرل کے پہلے سیزن سے لے کر تقریباً 4تھے سیزن تک ابن العربی کے ساتھ ارتگرل کے تعلقات کو دکھایا گیا ہے، اور یہ عہد 1215 سے لے کر 1240 تک کا ہے۔ اس دور میں ارتگرل جوان تھا اور شیخ ابن العربی ضعیف تھے، اس لیے یہ بات یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ شیخ ابن العربی کی ارتگرل غازی سے ملاقات ہوئی تھی۔ درلس ارتگرل کے رائٹر محمد بوزدیک کا بھی دعویٰ ہے کہ ان کے پاس یہ تاریخ موجود ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ارتگرل کے روحانی پیر اور مرشد شیخ ابن العربی تھے اور ہمیشہ رہنمائی کرتے تھے۔ دونوں کی ملاقات تھی اور ارتگرل کو نیک صالح بنانے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی ہر مشکل میں مدد مانگنے کی تربیت کی تھی۔ اسی بنیاد پر ڈرامہ میں اس کردار کو اہمیت کے ساتھ جگہ دی گئی ہے، اور ناظرین کی دلچسپی بھی اس کردار میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ بلا شبہ ڈرامہ ارتگرل میں شیخ ابن العربی کا کردار بہت اہم ہے۔ ہر مشکل وقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی تلقین کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان کو مضبوط کرنے اور ان سے مدد مانگنے کی نصیحت کرتے ہیں۔ ابن العربی کا کردار ڈرامہ کو 4 چاند لگا دیتا ہے۔ یہ کردار جس اداکار نے ادا کیا ہے اس کا نام عثمان سرگود ہے۔
تو سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی مختصر معلومات اچھی لگی ہوگی۔ اسے دوستوں تک پہنچائیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔